بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دنیا دار العمل ہے اور یہ ایک دوسرے کا احساس کرنے کا نام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی ہمارا بھائی مشکل کے اندر ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ اس کے معاون بن جائیں۔ اگر وہ ہمارا مقروض ہے تو اس کو وقت دینا چاہیے، اور اگر اس کا دسترخوان خالی ہے، اسے بھوک ستا رہی ہے، اس کے کھانے کا انتظام کر لینا چاہیے۔ اگر اس کے ہاں کوئی فوتگی ہو گئی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھ کر اور اس کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ یہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں، تاکہ پڑوسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ میرے پڑوس پر کوئی غیر رہتا ہے، بلکہ اس کو محسوس ہو کہ میرے پڑوس پر میری آبرو، میری عزت، میرے ایمان کا محافظ رہتا ہے۔ اس لیے جب ہم اس انداز سے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک، اچھا سلوک، اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے اور اللہ رب العزت اس سے ہمارے لیے بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے گا۔ اب اندازہ لگائیں کہ جب انسان کسی مشکل کے اندر پڑتا ہے تو دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کا معاون بنے اور اس کا خیال کرنے والا بنے، اور اس کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے والا بنے، تاکہ اس کو یہ محسوس نہ ہو کہ میرے اوپر پریشانی آئی اور پڑوس والوں نے توجہ نہیں دیا۔ اس لیے فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اکثر عمومی طور پر یہ جنازوں پر جو اعلان کیے جاتے ہیں، جنازہ پڑھ کر کہتے ہیں جی مولوی صاحب اعلان کر دو، یا کسی کو کہتے اعلان کر دو بھائی کہ کھانا کھا کے جاؤ، یہ جسم کو ختم ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ بیچارے جس کے گھر فوتگی ہوئی ہے، پتہ نہیں وہ قرضہ لے کر اس کے کفن کا انتظام کیا تو آپ پھر وہ دیگوں کا اہتمام کرے گا، تو یہ ایک مشکل کے اندر کسی کو ڈالنے والی بات ہے۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ پڑوسیوں کا حق بنتا ہے کہ اس کے کھانے کا انتظام کریں، اور پڑوسیوں کا حق بنتا ہے کہ اس کی لوازمات کو پورا کیا جائے، ان کے مہمانوں کو سنبھالا جائے، اور گھر والے اٹھ کر خود ہی اگر دیگیں لے آئیں اور خود ہی کھانا پکوائیں تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، اور نہ یہ اعلانات ہونے چاہیے۔ جو شخص دور سے ابھی آیا ہے، کرایہ کر کے آیا ہے، تو وہ اتنا کر سکتا ہے کہ کم از کم روٹی تو اپنی کھا سکتے ہوٹل پر۔ اس لیے ان چیزوں کو آپ نے ختم کرنی ہوگی، اپنے میں سے نکالنی ہوگی۔ ہاں، اگر کوئی دور کے مہمان ہیں، جو دور کے مہمان آ جاتے ہیں جو رات گزری ہیں، تو ان کے لیے، دور کے مہمانوں کے لیے کھانا تیار کیا جائے گا، لیکن وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ کوئی کمیٹی بنی ہو، جس طرح محلوں کی سطح پر بنی ہوتی ہے۔ اگر وہ کمیٹی کی ذمہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ پڑوسی جو ہیں، رشتہ دار جو ہیں، پڑوسی ہیں، ان کی ذمہ یہ ضروری ہے، واجب ہے کہ وہ اس کے کھانے کا، ان کے مریض ہے، اس کے جو مہمان ہیں ان کے کھانوں کا اہتمام کیا جائے۔ اس لیے اس گھر کے اندر کم از کم کھانے کا انتظام نہیں کیا جائے۔ اس لیے کئی بندے آ کر روتے ہیں کہ بھائی ہمارے پہلے حالات خراب تھے اور کسی نے 50,000 کسی 40,000 کا قرضہ لے کر اور 2 دیگیں لائی ہیں، تو وہ قرضہ لے کے بیچارے غریب آدمی اپنے میت کو دفن کر رہے ہیں، اور قرضہ لے کے چاول لا رہے ہیں، اور محلے والے بھی بیٹھ کر کھا رہے ہیں، تو یہ قطعی طور پر یہ جائز نہیں ہے، اس سے پرہیز کر لینا چاہیے۔ اس لیے جو ہے وہ ان کا مال ہے، اور یہ وہ کے لیے ہے جو دور دراز سے آئے ہیں، وہ ایک کھا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی پڑوسی اہتمام کریں گے، وہ بھی محلے والے اہتمام کریں گے، وہ بھی اس کی کمیٹی بنی ہوئی ہے تو وہ اہتمام کرے گی، گھر والوں کا اہتمام نہیں کریں گے۔ تو اس لیے اس بات کا لحاظ رکھا کریں۔ اس مسئلے میں ہم بہت زیادہ جو ہے وہ غفلت کے اندر ہیں کہ محلے والے زیادہ بیٹھے ہوتے ہیں کھانوں کے اس قطار میں،
اور اس دسترخوان پر اور بار کے مہمان پھر رہ جاتے ہیں، تو اس طرح نہ کیا کریں، بلکہ بلکہ یہ ہے کہ محلے والوں کو چاہیے کہ کھڑے ہو جائیں ان کے ساتھ ہمدردی کے لیے، ان کے لیے ہمدردی کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اسی لیے نا کہ جس نے جنازہ پڑھ لیا بس اس نے دعا کر لی ہے، بعد میں جا کر جو دعا کی جاتی ہے یہ بات اس کے لیے ہے کہ جو دور سے آتے ہیں، جو بعد میں آتے ہیں، جو جنازے نہیں پہنچ سکتے، تو لہٰذا جنازہ ایک دعا ہے، جس نے ایک مرتبہ جنازہ پڑھ لیا اس کو دوبارہ وہاں بیٹھ کر کی تعزیت کرے یا اس سے ہاتھ اٹھوائے، تو یہ چیزیں بھی جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہر عید آتی ہے اور اس عید پر ہم لوگ جمع ہو جاتے ہیں، بھائی فلانے گھر میں جانا ہے اور فوت کی ہوئی ہے، وہاں جا کر ان کے غم کو پھر تازہ کر دیتے ہیں، یہ قطعی طور پر ناجائز ہے، یہ شریعت کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ ایک چیز وہ بھول گئے ہیں اور وہ ان کے دماغوں سے تھوڑی بہت اتر گئی ہے، اور آپ نے جا کر اس کے دماغ کو پھر زندہ کر دیا اور پھر ان کے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے اور ان کی جسم میں اس کے زخموں کو پھر تازہ کر دیا، نمک پاشی کر دی ہے کہ جس بنیاد پر وہ اس کے گھر میں آج فوت کی ہوئی ہے۔ تو اس لیے بھائی اس چیز کا مہربانی فرمائیں، ان کاموں سے بچیں۔ عید والے دن کس نے آپ کو کہا ہے کہ عید والے دن جاؤ بھائی صرف اس نیت سے جاؤ کہ تعزیت کرنی ہے اور وہاں جا کر رونا دھونا پھر اس سے ملنا، وہ بڑا افسوس ہوا یہ وہ، بھائی یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں، یہ اللہ کی قدرت کے فیصلے ہیں اور سب نے باری باری جانا ہے، لیکن زندوں کے لیے آپ عذاب تو نہ بنے نا، زندوں کے لیے تو آپ تکلیف کا سبب نہ بنے، تو اس لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، نہ عید پر جانے کی دوبارہ ضرورت ہے، اور جائیں ان کو خوش کرنے کے لیے جائیں، ان کے دلوں کو خوش کریں، ان کے دلوں سے، تاکہ وہ چیز جو ہے وہ نکل جائے، تاکہ وہ غم دکھ جو ہے اس کی زندگی سے ان کے دلوں سے نکل جائے، اس لیے اس نیت سے آپ جائیں، اس نیت سے نہ جائیں کہ آپ اس کے نمک پاشی کریں اور اس میں اور ان کے دکھوں کو اٹھائیں۔ تو اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بعض بندوں سے پوچھیں گے کہ میں بیمار ہوا تھا، تم میری بیمار کرسی کو نہیں آئے، تو بندہ کہے گا یا اللہ تو کیسے بیمار ہوا ہے، تو خالق ہے، تو اللہ فرمائے گا کہ دیکھو میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، اگر تو اس کی بیمار کرسی کے لیے آ جاتا مجھے بھی وہاں پاتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں میں بھوکا ہوا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو بندہ کہے گا یا اللہ تو کہاں کھانا کھاتے، تو خالق ہے، مالک ہے، اور تو کھانے کھانے سے پاک ہے، تو اللہ کہے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا اور کھانا طلب کیا تھا اور تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، اگر تم اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے بھی وہاں اس کے پاس پاتا۔ تو اس لیے میرے بزرگ ایک دوسرے کے غموں میں شریک ہوں، ایک دوسرے کے دکھوں میں شریک ہوں، ان کے اوپر نمک پاشی کا کام نہ کریں، بلکہ ان کے دلوں کو حوصلہ دینے والا کام کریں، ان کے دلوں کو حوصلہ بخشیں، ان کے دلوں کو اطمینان دیں، ان کے دلوں کو تسلی دیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو آپ اپنے طور پر اپنے کو پیش رکھیں ان کے سامنے، اور اگر وہاں جا کر آپ ان کے اندر مایوسی پھیلائیں گے، ان کے اندر وہ دکھ اور زیادہ کریں گے، تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا، اس کا نقصان ہوگا۔ اس لیے کہ ایک غم سال پہلے دور ہو گیا تھا، ذہن سے اتر گیا تھا، آج آپ نے پھر آ کر نمک پاشی کر دی اور پھر اس کو یاد کرا دیا، تو اس کے گھر کے اندر پھر ماتم زندہ ہو گیا۔ تو اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کیا کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں دین پہ چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔